بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسلامی تشخص میں کردار سازی میں پھر ہم نے دو ٹائپس اس کے اور بھی پڑھے ہیں۔ ایک کسی پر سختی سے ان کو صحیح راستے پہ لانا، نرمی کے ساتھ ان کو صحیح راستے پہ لانا۔ تو نرمی اور سختی دونوں کی ٹاپکس جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح ہوں گے، کس طرح نہیں۔ پھر ڈیٹیل سے ہم نے جہاد کے بارے میں پڑھا ہے کہ جہاد کبھی سختی میں ہوتا ہے، کبھی نرمی میں ہوتا ہے۔ نرمی والا جہاد اپنے آپ کے ساتھ، اسی طرح دیگر قلم کے ساتھ اور علم کے ساتھ، یہ نرمی والا جہاد ہے۔ اور اپنے نفس پر قابو پانا، کفار کے ساتھ لڑنا، یہ سختی کے ساتھ جہاد ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ایک ہے جہاد بالمدافعہ اور ایک ہے جہاد بالمصالحہ۔ مصالحت کی خاطر مصالحانہ انداز سے، دو لوگوں کے درمیان مصالحانہ انداز سے آپ جہاد کرتے ہیں تو مصالحہ انداز۔ مدافعانہ، کوئی آپ پر حملہ کر رہے ہیں تو حملے کی آپ یا تو ڈیفینس کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ معاہدہ لکھتے ہیں۔ تو معاہدے کے لکھنے والے یا جس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے تو مصالحانہ انداز ہوا۔ اگر آپ اس کا ڈیفینس کرتے ہیں، آپ اس کا دفاع کرتے ہیں، جیسا کہ 1965 میں 65 میں جب ہندوستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ ہوا تو حملے میں پاکستان نے ایک مدافع ڈیفینس کیا ہے، تو اس ڈیفینسیبل وار کو کہتے ہیں مدافعانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد ایک ہوتا ہے مصلحانہ، کسی کے ساتھ آپ معاہدہ کرتے ہیں، کوئی آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں، معاہدہ کیے جاتے ہیں، مذاکرات کیے جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں مصالحانہ۔ اب پھر آتے ہیں یہاں پہ ہم ایک بات رہ چکی تھی اس کلاس میں کہ یہاں جہاد اور جنگ میں کیا فرق ہے، یا جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں یہاں پہ ڈسکس کریں گے جہاد اور دہشت گردی، یا جہاد اور تیسرا اس کے ساتھ ہے جنگ۔ ایک ہوتا ہے جنگ، ایک ہوتا ہے جہاد، ایک ہوتا ہے جہاد اور ایک ہوتا ہے دہشت گردی۔ تو اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے، اس پر ہمارا کنسیپٹ کیسے کلیئر ہوگا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں جہاد کی ڈیفینیشن تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنے وسعت کے مطابق کوشش کرنا۔ اب آئیں گے دہشت گردی کی طرف۔ دہشت گردی کہتے ہیں ہر اس جدوجہد کو جس میں انسانیت کی خلاف یا انسانیت کی مخالفت کر کے ان کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے کوئی بھی اقدام کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں دہشت گردی، خواہ وہ انسان کفار ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب اس طرح ہے تو جہاد میں بھی کفار کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے۔ اگر دہشت گردی میں ہم کفار کے ملک پر حملہ کرتے ہیں یا کفار کے ملک میں ہم کوئی اس طرح فساد اگر پھیلا لیتے ہیں تو اس کو جہاد کیوں نہیں کہتے، تو اس کو دہشت گردی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا مقصد یہ کہ جہاں پہ کفار کا اعلانیہ طور پر اگر مسلمانوں کی طرف سے یا کفار کی طرف سے اعلانیہ طور پر اعلان پہلے کیا گیا ہو اور اس کے بعد اگر آپ دین کی خاطر لڑ رہے ہیں کفار کے ساتھ تو یہ جہاد ہے۔ اور اگر آپ کفار کی کنٹری میں رہ رہے ہیں یا مسلمانوں کی کسی کنٹری میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کوئی اس طرح غیر اخلاقی کام کر لیتے ہیں یا فساد وغیرہ پھیلانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ وہ فساد جو ہے وہ دہشت گردی میں کنسیڈر ہوگا، نہ کہ جہاد میں۔ اس کے بعد آتے ہیں جنگ کی طرف۔ تو جہاد اور جنگ میں پھر کیا فرق ہے؟ جہاد جس طرح کہ بتایا گیا ہے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ، دین کی خاطر جو ہے اپنے آپ کو تکلیفات اور مشقات میں ڈالنا، لیکن جنگ ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان یا کفار کے ساتھ ہے لیکن آپ کا نیت جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے،
یا تو نیت زمین کی جائیداد حق کے حصول ہے، یا نیت جو ہے دیگر کاموں کا ہے، یا اپنی کرسی کے لیے، یا اپنی مطلب ترقی کے لیے، یا اپنی آپ کو بڑے مطلب مالدار بنانے کے لیے پیسوں کی خاطر جو ہے آپ کسی مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی مسلمان کو مار رہے ہیں، کسی مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، کسی اور ایسے بندے کو جو کہ پرامن لوگ ہو، تو پرامن لوگوں کے درمیان آپ کسی ایسے کام پر، ایسی بات پر اٹھ آتے ہیں جس میں وہ لوگ مطلب دین کا کوئی واسطہ نہ ہو، اسلام کا، شریعت کا، اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون وہاں توڑا نہیں کیا ہو، تو وہاں آپ اٹھ جاتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو یا کفار کو آپ مار لیتے ہیں، تو وہ ایک جنگ۔ یا اسی طرح کوئی کافر جو ہے وہ مسلمانوں کی کنٹری میں آ رہا ہے، اور مسلمانوں کی کنٹری میں وہ پرامن کے ساتھ آ رہا ہے، اور پرامن بندہ آیا ہے اور یہاں پہنچا ہوا ہے، اور آپ نے اسی کافر کو قتل کر دیا یہاں پہ، تو یہ پرامن بندے کو آپ نے قتل کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جنگ۔ جب جنگ جو ہے بڑھ جاتی ہے، جنگ کا پلہ باری ہو جاتا ہے، تو وہ دہشت گردی اختیار کر لیتا ہے۔ جنگ کا جب پلہ باری ہو جاتا ہے اور جنگ جب زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر دہشت گردی پھیل جاتی ہے۔ یہاں ایک یہ بات، پھر جہاد کے بارے میں فضائل، جہاد کی کتنے فضائل ہیں؟ قرآن مجید میں تقریباً 500 آیات جو ہیں جہاد کے بارے میں آئے ہیں، 500 آیات۔ اتنی زیادہ آیات کسی اور حکم کے لیے نہیں آئے، نہ نماز کے لیے، نہ ہی زکوٰۃ کے لیے، نہ ہی حج کے لیے، نہ ہی روزے کے لیے۔ جتنی زیادہ کی زور اور جتنی زیادہ آیات جہاد کے بارے میں آئے ہیں، 500 آیات ہیں۔ لیکن جس طرح کہ پہلے اس میں مطلب ڈیفائن ہوا ہے کہ جہاد کو آپ نے صحیح غور سے دیکھنا ہے۔ اگر کسی بندے کا نیت پہلے دن سے یہ ہو، پہلے سے یہ ہو کہ مجھے لوگ طاقتور سمجھے، مجھے لوگ بہادر کہیں، مجھے لوگ بڑا مجاہد کہیں، تو اس حالت میں اگر وہ بندہ کفار کے ساتھ ہی کیوں نہیں لڑ رہا، تب بھی وہ جہاد میں کنسیڈر نہیں ہوگا، وہ اس کا جہاد، اس کی شہادت ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر دین کی خاطر وہ لڑ رہا ہے، وہ دین کی خاطر تو لڑ رہا ہے، لیکن وہ دین اپنی اخلاص اور نیت، صحیح نیت کے ساتھ وہ آگے لے کے جا رہے ہیں، تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کس چیز میں؟ جہاد میں، دہشت گردی اور جنگ میں نہیں۔ یہاں پر کردار سازی کی بات آ گئی، کردار سازی تک مطلب کردار سازی میں کبھی امن کا، کبھی مطلب جنگ کا، اور کبھی جہاد کا، اور اسی طرح کبھی سختی کا، کبھی نرمی کا پہلو ہم نے آگے لے کے آنا ہے، یہ کردار سازی میں ہے۔ جس طرح کہ اس کا چھوٹا سا مثال آپ سمجھیں، چھوٹا سا مثال، فار ایگزامپل ایک باپ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک باپ ہے اور 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کا اخلاق بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور دوسرے بیٹے کے اخلاق تھوڑے سے کمزور ہیں، تو کمزور اخلاق والے بیٹے کو باپ کبھی کبھار مار پیٹ یا اس طرح اس کو ڈانٹتا ہے، یا کبھی کبھار اس کو سخت الفاظ اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ باپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بگاڑ جائے؟ نہیں، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ، وہ بیٹا جو اخلاقی طور پر تھوڑا کمزور ہے، اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہو جائے، اور جس کی اخلاق اچھے ہیں اس کی طرح بنے۔ تو کبھی تانے دیتے ہیں، کبھی مار پیٹ ہوتی ہے، کبھی نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو آپ کا دوسرا بھائی کتنا اچھا ہے، شریف ہے، اور آپ بھی اسی طرح بنو۔ تو کبھی نرمی اور کبھی سختی اختیار کر لیتے ہیں اپنے بیٹے کو سنوارنے کے لیے، اپنے بیٹے کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو پیدا کیا ہے، تو انسانیت میں بھی کبھی سختی ہے، کبھی نرمی ہے۔ سختی میں بھی کبھی لوگ وہ کرتے ہیں، مطلب اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی نرمی کے ساتھ لوگ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت اگر آپ دیکھیں، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، وہاں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی بھی پیغمبر کو نہیں بھیجا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، مگر میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ کبھی خوشخبریاں سناتا ہے لوگوں کو، اور کبھی سختیاں اور ڈرانے کی باتیں کر رہے ہیں،
کہ دیکھیے جہاں جنت میں اس طرح حور ہوں گے، جنت میں اس طرح محلات ہوں گے، باغات ہوں گے، جنت میں اس طرح انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے نعمتوں کا وہاں پہ بہت بڑے خزانے ہیں، اور کبھی کبھار سختی کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جہنم ہے، اس کا آگ اس طرح ہے کأنہ جمالۃ صفر، اور دیکھو کتنی بڑے بڑے اس کے وہ شعلے ہیں، تو ایسے شعلے ہیں جیسے کہ اونٹ جو ہے وہ اڑتے جا رہے ہیں۔ تو کبھی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، کبھی نرمی کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ انسانیت کس طرح صحیح راستے پہ آئے۔ جہاد کا بھی مقصد یہی ہے۔ جہاد میں بھی کبھی نرمی ہوتی ہے، کبھی سختی ہوتی ہے، کبھی پرامن طریقے سے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور کبھی سختی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، تاکہ وہ انسانیت جو ہے وہ صحیح راستے پہ آئے۔ تو یہ ہے کردار سازی۔ اب آتے ہیں کردار سازی کے بعد محبت اور اطاعت۔ محبت اور اطاعت۔ محبت اور اطاعت، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ محبت اور اطاعت اللہ اور رسول، محبت کا سب سے پہلے تو ڈیفینیشن سمجھیں۔ محبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا محبت ہو جائے تو اس کی طرف آپ کی ساری توجہ اور سارا دھیان اس کی طرف ہی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی کا محبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اس بندے کو دنیا میں مطلب سرور نہیں ملتا، دنیا میں وہ سکون نہیں ملتا، ہمیشہ اس بات میں ہوتا ہے کہ کس کام پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، کس عمل پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، کس عمل پہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اور بھی محبت کرے گا۔ تو یہ ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہمیشہ وہ بات سوچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خوشی مطلب وہ حاصل کرتا ہے۔ تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سارے اعمال، سارے کردار، سارے اخلاقیات اس کی طرف کیا کر دیتے ہیں، مطلب ہدیہ کر دیتے ہیں، اور اس کی طرف ہی بیچ دیتے ہیں، اور اس کی طرف ہی وہ مطلب ساری اس کی باتیں جو ہیں اس کی طرف ہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو قانون بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ اتنا ہی محبت کرتا ہے جتنی یہ انسان کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا حق پھر کس کا ہے محبت میں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ محبت میں سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہاں پہ دیکھیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی لوگ، جو بھی مومن اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ، بہت زیادہ، بہت ہی بڑھ کر سب چیزوں سے محبت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں۔ اب انسان جو ہے وہ تو ہمیشہ یا تو دولتوں کی طرف ان کا محبت جھک جاتا ہے، یا دیگر بے حیائی کی طرف ان کا محبت جھک جاتا ہے، لیکن اصل جو محبت ہے بالخصوص مسلمانوں مومنوں کے لیے تو ان اور کاموں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا محبت بالکل خالص ہونا چاہیے، اور مطلب اشد و سختی سے، اور اللہ تعالیٰ کا محبت بہت ہی بڑھ کر ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو کیا کہیں، مجنون اور دیوانہ کہیں، اتنا محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔
تو اللہ تعالیٰ کا محبت دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے فرسٹ پریورٹی پر ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کا محبت کیا زبان پہ ہوگا، جس طرح کہ آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، نہیں، اعمال پہ بھی آپ کا اثر دیکھ جائے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ جس کے ساتھ کوئی بندہ محبت کرتا ہے تو اس کی ساری ادائیں اس کو مطلب وہ اپنا لیتے ہیں، ساری کام اس کی طرف کرتے ہیں، سارے افعال اس کی طرف ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں جو ہم اعمال کر رہے ہیں دنیا میں، تو وہ اعمال ہمیشہ ایسے ہونے چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی اذان ہو رہے ہیں، تو اذان کے وقت بندہ جو ہے وہ سارے تمام کام جو ہے چھوڑ دے اور کہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف بلاوا آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک آواز آئی ہے اور وہ آواز مجھے بلا رہے ہیں، تو مجھے بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی منادی نے آواز دے دی، تو اب مجھے اور کام نہیں کرنے چاہیے، بس میں نے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا عبادت جو ہے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یا اسی طرح دوسرے حکم کا وقت آیا ہے اور وہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے ہوئے ہیں اور اس بندے نے دوسرے کاموں کو چھوڑ دیا اور اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف چلا گیا، تو یہ ہے محبت۔ سب سے انسان کو سب سے پہلا پریورٹی بیس جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا محبت ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا اطاعت بھی ہے۔ صرف محبت میں نہیں کہ مطلب ہم اپنے باتوں پہ، ہم اپنے منہ پہ یا ہم اپنے زبان پہ یہ بات کہیں کہ ہمارا محبت تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پریکٹیکل کچھ ورک بھی ہونا چاہیے، پریکٹیکل کچھ کام بھی ہونا چاہیے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں۔ دوسرا محبت اور اطاعت جو ہے وہ رسول کی ہے۔ رسول تو رسول کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں لیکن رسول کے واسطے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ میں سے اس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو میری تابعداری کرو، میرے واسطے سے جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہی تم لوگوں سے پھر محبت کرے گا۔ یہ قرآن مجید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ بھی یہاں پہ آپ کو میں مطلب لکھ کے دے دوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا۔ کس وقت تک؟ تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ محبت کرے، یعنی پیغمبر کے ساتھ محبت کرے اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبت وہ رسول کے ساتھ کرے، تب وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مومن بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے بندہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کی ہم قرآن مجید میں صحیح طرح اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اکثر فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرو اور رسول کی تابعداری کرو۔ اب تو یہاں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ یہاں تو کلیشز آ رہے ہیں، اب ہم رسول کے ساتھ محبت کریں، اطاعت کریں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں؟ اللہ کے ساتھ ہم محبت کریں یا رسول کے ساتھ؟ ہم اللہ تعالیٰ کی تابعداری کریں یا رسول کی کریں؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی تطبیق یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات مبارکہ فرمائی ہیں اس کا جواب یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے پیغمبر کے طریقے پر، پیغمبر کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہوگا۔ تو اس میں دونوں کی محبت بھی آ گئی، دونوں کی اطاعت بھی آ گئی۔ کس طرح؟ فار ایگزامپل ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کس ٹائم میں ہم کتنی نمازیں پڑھیں، کس ٹائم میں ہم کتنی رکعت نماز پڑھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اس نے بتائے ہیں، قرآن مجید میں نہیں۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں وہ ڈیفائن کرے کہ آپ نے صبح کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، صبح کے 2 رکعت فرض پڑھنے ہیں، ظہر کے 4 رکعت پڑھنے ہیں، عصر کے 4 رکعت پڑھنے ہیں، مغرب کے 3 رکعت پڑھنے ہیں، عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھنے ہیں۔ تو یہ فرض کے بارے میں، فرض کا حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے کہ آپ لوگوں نے فرض نماز ہی پڑھنا ضرور ہے، لیکن وہ فرض نماز کی کتنی رکعتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نماز پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے رسول کی طریقے کو دے کر، رسول کی مطلب پریکٹیکل عمل کو دے کر اس کو ہم فالو کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہم مانیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو رسول کی اطاعت ہو گئی، کیونکہ اس کی لائن پہ، اس کے راستے پہ ہم چلے گئے اور اسی کے ذریعے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہم نے مان لیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو مانتا ہوں لیکن پیغمبر کا طریقہ نہیں مانتا، تو وہ بھی مومن نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تب ایکسیپٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر حکم کو تب ہی قبول کرتا ہے جب وہ پیغمبر کے طریقے پر ہو، پیغمبر کے طریقے پر نہیں تو وہ بندہ مطلب اس بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو بتایا تو نہیں ہے کہ اس ٹائم اتنے رکعت پڑھیں، کوئی بندہ جو ہے وہ کہے کہ نہیں میں پیغمبر کے طریقے پر مغرب کا نماز 3 رکعت نہیں پڑھتا بلکہ 4 رکعت پڑھوں گا، کیونکہ یہ تو نماز جتنے زیادہ پڑھے ثواب زیادہ ہے، 1 رکعت زیادہ ہو گیا تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ اس میں پیغمبر کا طریقہ شامل نہیں ہے، پیغمبر نے جو فرمان کیا ہے، پیغمبر نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے وہ راستہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ فرض یا وہ اطاعت یا وہ محبت جس میں پیغمبر کا طریقہ نہ ہو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ اچھا، اس کے بعد لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کو بھی ہم صحیح غور سے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یعنی پیغمبر کے ساتھ بھی آپ لوگوں کا ایمان اتنا بڑھ کر ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی سے، اپنے باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے تمام دوستوں سے، اپنے تمام دنیا کے لوگوں سے بھی بڑھ کر محبت آپ لوگوں نے پیغمبر سے کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ یہ تو سب سے پہلی سیڑھی ہے، سب سے پہلی بات ہے۔ اب یہ جتنی بھی آپ لوگوں کو کردار سازی کے بارے میں بات ہو گئی، اب محبت اور اطاعت کے بارے میں بات ہو گئی، یا اس میں رسول کی محبت ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ ان سارے چیزوں کا تعلق ہے کس چیز کے ساتھ؟ حقوق اللہ۔ کس چیز کے ساتھ؟ حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب حقوق اللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ارکان اسلام بھی شامل ہے، اس میں کردار سازی بھی شامل ہے، اس میں محبت اور اطاعت بھی شامل ہے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے حقوق العباد کہ لوگوں کو کیا حقوق ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، پیغمبر کے ساتھ آپ محبت نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اس کو اگنور کر دیا۔ یا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں کرتے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا حق ہی وہ کر دیا،
مطلب اس کو ہی زائل کر دیا۔ اب یہ حقوق اللہ ہمارے اوپر کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ حقوق اللہ ہمارے اوپر کیوں فرض ہیں؟ اس کا بھی تھوڑا سا تشریح کریں کہ حقوق اللہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ ہم اس کے احسانوں کو دیکھیں کہ مجھے کس طرح مطلب بہترین صورت اور بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا قیمتی بنایا ہے، تو اس کا کوئی عوض یا کوئی صلہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ دیکھیں دنیا میں اگر آپ کو کوئی مطلب آپ کو کوئی سپورٹ کرے، آپ کے ساتھ کوئی بندہ اچھا عمل کرے، تو اس کے مقابلے میں ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تھینکس، اور کبھی کہتے ہیں تھینک یو سو مچ، اور کبھی کیا کہتے ہیں، اور کبھی اس کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت خوش ہیں اور آپ کے اس عمل سے ہم بہت خوش ہیں۔ مطلب اس بندے کو ہمارا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر، اس کے لیے بھی کوئی ری ایکشن تو ہونا چاہیے۔ تو اس ری ایکشن کی مطلب خاطر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احساناتوں کا بدلہ تو ہم چکا تو نہیں سکتے، لیکن اس کے مطلب اس میں وہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی بھی طریقے سے خوش ہو جائے کہ دیکھیں ان لوگوں پر میں نے احسانات کیے تھے اور پھر بھی یہ لوگ میرے کیا کر رہے ہیں؟ تابعداری تو کر رہے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانا چاہا، تب ملائکوں نے، فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار یہ انسان جو ہے وہ دنیا میں کیا کرے گا؟ فساد پھیلائے گا، دنیا میں خود ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیرے تسبیح کے لیے، ہم تیرے پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ تو جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو، آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ انسان فساد پھیلائے گا، انسان خون بہائے گا، اب دیکھو انسان کتنی اچھے اعمال بھی کر رہے ہیں، انسان دیکھو اب سجدے میں پڑا ہوا ہے، انسان دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، انسان دیکھو کوئی مطلب کسی دوسرے بندے کا ہیلپ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ فخر محسوس کرتا ہے ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فخر محسوس کرتا ہے، تو اس کا پھر حق بھی بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کتنی اچھی اور بہترین زندگی عطا کی ہے۔ اور بہترین زندگی میں اگر ہم اس کی احساناتوں کا بدلہ نہ دے سکیں، اور اگر اس کی احساناتوں کا ہم صحیح طریقے سے ادائیگی نہ کر سکیں اور اس کی شکر گزاری نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کا اعلان بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اے لوگوں اگر تم لوگوں نے میرے احسانات کا شکریہ ادا کیا، آپ نے کبھی شکریہ ادا ہوتا ہے کبھی زبان سے، کبھی اعمال سے، کبھی کردار سے، کبھی افعال سے، مطلب شکریہ ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ازیدنکم، میرا وعدہ ہے کہ تم لوگوں کو اور بھی بڑھا دوں گا، احسانات انعامات اور بھی دے دوں گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، تو میرے عذاب کا پکڑ بھی بہت سخت ہے، میرے عذاب کا پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی کیا کریں؟ صحیح تابعداری کر لیں۔ یہ اس کے شکریہ کا طریقہ کار ہے، اس کو ہم شکریہ اس طریقے سے پہنچائیں گے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کی تابعداری کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو صحیح طریقے سے فالو کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی شکریہ کے اعمال چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں تک حقوق اللہ کی بات تھی۔ اس کے بعد اسلامی تشخص میں دوسرا کام جو کر رہا ہے وہ ہے حقوق العباد، وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد وہ الگ ہے، حقوق اللہ الگ ہے۔ یہاں تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، سٹارٹ سے لے کر ابھی تک
اس میں سب سے پہلے ہم نے عقائد پڑھے ہیں، عقائد کے بعد پھر ہم نے اسلامی تشخص پڑھا ہے، کردار سازی پڑھی ہے، پھر کردار سازی اور اسلامی تشخص کے بعد اب دوسرا باب جو آئے گا وہ ہے حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حقوق اللہ کی تلافی انسان کو کبھی کسی دوسرے عمل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، لیکن حقوق العباد بڑے سخت ہیں، اس کی مطلب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف وغیرہ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ حقوق کو معاف کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، اور لیکن جو حقوق لوگوں کے ساتھ متعلقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ انشاءاللہ حقوق العباد کے بارے میں اگلے کلاس میں پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں تک انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ حافظ، اگلے کلاس میں ملاقات ہوگی۔